پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بارے میں بہت سی کہانیاں گردش میں ہیں، تو آپ نے بھی پوچھا ہوگا اسپیکر صاحب سے کہ یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو بدھ کو بلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کچھ انہوں نے آپ کو بتایا؟ جی میری بات ہوئی تھی. میں نے کہا کہ کیا، چونکہ میں بیسیکلی اس کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ سیشن کا کیا دورانیہ کیا ہوگا، تو پھر اس پہ اس بار ڈسکشن ہوئی تو اس نے کہا کہ کوئی خاص تو نہیں ہے، اور جو آپ لوگوں کے خدشہ اشارے میں کہا کہ جو آپ لوگوں کے خدشات تھے وہ نہیں ہیں. بہرحال ابھی جو بھی ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن کیونکہ یہ جس طرح دیکھیں، ایک تو اجلاس کے ایک شیڈول ہوتے ہیں نا، یہ ابھی شیڈول انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور پارلیمنٹ کو تو بالکل انہوں نے مطلب ایک ہینگ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے جس میں ایون جو شیڈول بھی اسپیکر کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوتا، اور وہ جب بھی چاہے جو ان شیڈول اجلاس بلائے جاتے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں، ہم نے جو بھی کیا، ہم نے مولانا صاحب سے بھی بات کی ہے کہ ہم نے جو لیجسلیشن کے حوالے سے جو ہے نا یہ معاملات ہے، ہمیں ایک متفقہ طور پر آپس میں ڈسکس کر کے اس لیجسلیشن کا جو ہے نا اپنا موقف دینا چاہیے. اچھا اسد قیدر صاحب، آپ نے ذکر کیا مولانا صاحب کا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آصف علی زرداری صاحب اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ویسے ہی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں لائٹر سائڈ پہ، زرداری صاحب نے تو ان کو ایک بندوق دی ہے شاید آپ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، آپ نے ان کو کچھ دیا ہے؟ بلکہ ہم نے نہیں دیا، اس نے اس دن ہمیں یہ جو ملاقات تھی ہماری، مولانا صاحب نے ہمیں دعوت دی تھی، اور انہوں نے بہت اچھا آپ کی دعوت پہ ملاقات ہوئی؟ دعوت پہ ملاقات ہوئی، بہت اچھا کھانا کھلایا، بہت عزت دی. اور پھر ایک بات وہ ہوئی کہ پارلیمان کے اندر جو بھی ہماری پالیٹکس ہوگی وہ مشترکہ ہوگی اور متحدہ پوزیشن کے طور پر ہم کام کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لیجسلیشن آئے گی تو اس پہ ہم نے 2 رکنی کمیٹی، ہماری طرف سے 2 لوگ اور اس کی 4 رکنی کمیٹی بنائی تاکہ وہ آپس میں ڈسکس کر کے اس کے اوپر میٹنگ کل ہے، جس کی میٹنگ کل ہے. کل جو ہے نا ہماری جو کمیٹی ہے جو کہ لیجسلیشن کے اوپر مشاورت کرے گی یا دیکھے گی، وہ کل انشاءاللہ اس کی میٹنگ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب نے کم از کم پارلیمنٹ کے اندر آپ کے ساتھ مشترکہ اپوزیشن بنانے پر اتفاق کر لیا. جی بالکل. اچھا ذرا مولانا صاحب کی گفتگو کا ایک لیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے، اور ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں رہی ہیں اس کی. جی تو اب مزید نہ ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں. اور باقی رہا اپوزیشن کا کردار، ہم اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے مل کر مشترکہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار. وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ایشو ٹو ایشو چل سکتا ہے، تو اس پہ ہمارا کوئی انکار نہیں ہے. اچھا پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ طور پہ آپ کے ساتھ مل کر چلنے پر وہ تیار ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے باہر وہ آپ کے ساتھ کب چلیں گے؟ دیکھو، ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنی ترجیحات ہے، وہ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو ہمارے مشترکات مطلب چیزوں پہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اوپر جو ہمارا کنسرن ہے، ان کا بھی یہ سیم کنسرن ہے کہ یہ جاری پارلیمنٹ ہے اور اس کی جو مینڈیٹ ہے ان کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت جو حکومت ہے اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے. تو ہم سب اس پہ متفق ہے. اور دوسرا جو لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں جس کے اوپر ہمیں تشویش ہے، اور جس پہ ہمارے بانی چیئرمین نے بھی ڈسکس کیا، تو اس دن جو بات ہو رہی تھی تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے تو پہلے اس چیزوں کو مسترد کیا ہوا ہے. تو بہرحال ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی ہمارے مشترکات ہو سکتی ہیں، یعنی ایشو ٹو ایشو جو انہوں نے بات کی، ہم بالکل ایشو کی بیس کریں گے. باقاعدہ کوئی الائنس نہیں ہوگا، لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل کے تحت آگے بڑھیں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ اس وقت جو سچویشن جاری ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. یعنی ان کی جو امن و امان تو بالکل اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے. جو بلوچستان میں کل سے ہو گئے ہیں، کوئی میرے خیال میں 28 دھماکے ہوئے ہیں. چھوٹے بڑے 28 ہیں. چھوٹے بڑے 28 ہے، اور جس میں ایک جگہ پہ 23 لوگ شہید ہوئے، مطلب مختلف جگہوں پہ. اور یہ بڑے قابل مذمت واقعات، بہت قابل مذمت ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو انٹیلیجنس فیلیور ہے. یعنی اتنے بڑے واقعات ہوتی ہے اور آپ کے ادارے کدھر ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو ہے نا اس قسم کی روک تھام کرے. اور پرابلم یہ ہے کہ اداروں نے اپنا جو کام ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ جو ہے نا پولیٹیکل مینیورنگ میں اور پولیٹیکل لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ
جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جب تک آپ کنسٹیٹیوشن کے اندر اپنے رول تک محدود نہیں ہوگی، نہ اس ملک میں امن آئے گا، نہ اس ملک میں معاشی خوشحالی آئے گی، نہ اس ملک میں ترقی ہوگی۔ ہم سب کی سروائیول اس میں ہے کہ ہم سب جو ہے نا آئین کی بالادستی کو قبول کریں۔ آپ نے فرمایا کہ حکومت جو ہے وہ ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے، جی، لیکن اسد قیدر صاحب حکومت ایک معاملے میں تو بار بار کامیاب ہو جاتی ہے کہ تحریک انصاف سے اسلام آباد میں جلسہ ملتوی کروا دیتی ہے، یہ اس کو کامیابی کیسے ملتی ہے؟ دیکھیں جلسہ جو ہے نا، یہ میں بہت افسوس ہے کہ ایک جلسہ یعنی ایک ہمارا آئینی حق ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں پارلیمنٹ میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں سب سے اپوزیشن ہماری ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، اور اس کو جو ہے نا اس طرح رویہ رکھنا، اور پھر حال یہ ہے کہ آپ اپنا سارا توجہ اس پہ کر رہے ہیں، پولیس ادھر استعمال کر رہے ہیں، اور پھر جو رحیمی اخار میں آپ کی پولیس کے ساتھ جو ہوا پنجاب میں، یعنی آپ کی جو ہے نا 12 پولیس والے شہید ہیں اور ایک کو وہاں ادھر اغوا کیا گیا، ابھی تک آپ اس کی کوئی نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ جو اغوا ہوا وہ واپس آ گیا، تو وہ اغوا مطلب کوئی ڈیل کی طرح نا کمزوری کی ایک بنیاد اس پہ۔ کا ساتھی جو گرفتار تھا اس کو رہا کیا تو اس کے بدلے میں وہ پولیس والا بھی رہا ہو گیا۔ لیکن یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ کا بیک ڈور چینل سے رابطہ ہوتا ہے آپ کی پارٹی کا حکومت کے ساتھ، تو اس سے مولانا فضل الرحمان کو پریشانی نہیں ہوتی؟ نہیں دیکھیں، چونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو حالات تھے اس دن بتائے گئے کہ یہاں مذہبی پارٹیاں ہیں، کوئی ایسی کام ہو جائے گی اور حرمت رسول کا معاملہ ہے، تو ہم نے بھی حرمت رسول کے خاطر جو ہے نا اس پروگرام کو جو ہے نا ملتوی کیا، اور انشاءاللہ 8 کو جلسہ ہوگا، اللہ تعالیٰ 8 کو ہر صورت میں جلسہ ہوگا؟ 8 کو ہر صورت میں جلسہ ہوگا، بانی چیئرمین نے بھی کہا ہے کسی صورت میں ہم نہیں کریں گے، اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ورکر نے جتنا اس کے اوپر ریئیکشن کیا، اپنی لیڈرشپ سے بڑی ناراضگی ظاہر کی، اور یہ ہمارے ورکر جو ہے نا ایک پہلی دفعہ جو ہے نا ایک انرجیٹک ورکر، ایک کمیٹڈ ورکر وہ ایک پارٹی کو ملی ہے، اور اس کی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ایک محبت ہے جو اس کی طرح کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے بس بھی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے ورکر کو قابو کر سکیں گے۔ آپ نے کہا کہ ورکر جو ہے وہ تھوڑے سے اس پہ تھوڑے سے ناراض نظر آتے ہیں، لیکن ورکر کے علاوہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس میں بھی کافی اختلافات ہیں۔ کیا یہ خبریں درست ہیں کہ عارف علوی صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پارٹی کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے؟ دیکھیے یہ ہمارے کور کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہوا ہے، اور عارف علوی صاحب اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور عارف علوی صاحب ایک سینئر رہنما ہے، ایک بہت سینئر پوزیشن پہ رہے ہیں، اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ انہوں نے تو ویسے معذرت کی تھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں سب سے بیسٹ ہے کہ وہ اس میں رول پلے کرے۔ ہم بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ چھوٹی چھوٹی معاملات ہوتے ہیں، اور اگر کوئی سینئر اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو عارف علوی صاحب کا یہ رول بالکل یہ ڈسکس ہوا ہے کور کمیٹی میں، باقاعدہ نوٹیفیکیشن تو نہیں ہے، لیکن ایک ہماری سب کی خواہش ہے کہ عارف علوی صاحب اس میں رول پلے کریں۔ یہ بتائیں کہ یہ خبریں درست ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی اب تحریک انصاف کی پارٹی کے اندر سرگرم ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا بھائی جو ہے نا اس وقت جیل میں ہے، اور بہنیں اپنی بھائیوں کے لیے بہت حساس ہوتی ہے، سینسٹیو ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو بھی کردار ادا کرتی ہے ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت کنٹریبیوشن کرتی ہے، اور اس کا حق ہے ایک سٹیزن کی بھی اور ایک پارٹی بھی، اگر وہ کردار کرتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ کو کوئی یہ خدشہ یا خطرہ ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف عدم آف گواہ بن جائیں گے؟ نہیں دیکھو، ابھی تو معاملات اس سے آگے نکل گئی ہیں، اس وقت تو ملک برداشت نہیں کر سکتا، یعنی 9 مئی تو ابھی میرے خیال میں اس کا یہ جو ابھی صورتحال آ رہی ہیں حکومت تو ابھی وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی وعدہ معاف گواہ بھی بنتے ہیں تو عمران خان کا اس کے ساتھ کیا مطلب، وہ تو خود جیل میں تھے، ایک جیل میں تھے، اس کے پاس کوئی رابطہ نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی معلوم نہیں اس کو، تو کس طرح آپ عدالتوں میں اس چیزوں کو ثابت کریں گے؟ اور ایک بات میں نے بار بار کی ہے، یعنی میں پی ٹی آئی کی تمام جتنی بھی کمیٹی ہے، کور کمیٹیز کے لئے، پولیٹیکل کمیٹی کے لئے یا دیگر کمیٹیز کے لئے، تمام کمیٹیز کا جو ہے نا میں ممبر ہوں، میں حلفیان کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے کسی میٹنگ میں کسی طور پر یہ ڈسکشن نہیں ہوئی جو یہ الزامات لگ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کا آپ کی پارٹی کے اندرونی معاملات میں کوئی اتنا کردار نہیں تھا؟
دیکھو کوئی کردار جو ہے نا اس حوالے سے، ایک تو جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تو وہ ڈی جی ایس آئی تھا، تو وہ تو ایک کنسٹیٹیوشن یا جو قانون طور کردار ہوتے، وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کا کوئی کردار نہیں تھا. تو پھر وہ ان کو اتنا کیا انٹرسٹ تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو کہتے تھے پارٹی کے کہ یار یہ جو میجر طاہر صادق ہے اس کو کوئی پنجاب میں اہم عہدہ دو؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. اور طاہر صادق صاحب جو ہیں وہ عہدہ لینے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے، اور فیض صاحب کہتے تھے نہیں اس کو دو. چلیں اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ سے ہاں بالکل. میجر طاہر صاحب جو ہے نا بہت اچھا ورکر ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، انہیں بہت کنٹریبیوشن کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اٹک میں اس کے اوپر کتنا پریشر رہا، پھر بھی وہ اسٹینڈ رہا تھا. ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور میرے ساتھ خود بھی اس کی بات ہوئی. اس نے کہا کہ مجھے وہ نہیں ہے، اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، بس میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور اس کے ساتھ ملا بھی تھا طاہر صادق صاحب. تو اگر اس کی انٹرسٹ ہے تو بالکل وہ اس قابل ہے کہ اس کو پوزیشن دی جا سکے.